اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بلغ مولانا الامام الہادی المہدی القائم بامرک صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین عن جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض ومغاربہا سہلہا وجبلہا وبرہا وبحرہا وعنی وعن والدی من الصلوات زنة عرش اللہ ومداد کلماتہ وما صاح علمہ وأحاط به کتابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے عہد کے اس حصے میں ابتدا میں ایک تعریف جو ہے وہ امام عصر علیہ السلام سے بیان کی گئی ہے کہ آپ جو ہیں وہ واسطہ فیض الہی ہیں اور آپ عرش و کرسی کی مثال ہیں، اور آخرکار ہر نعمت جو پروردگار عالم کی طرف سے جو پہنچتی ہے اس دنیا میں آپ کے واسطہ فیض کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اس تعریف کے بعد آپ کو واسطہ فیض جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اب جو ہے وہ باری ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے کو سلام کی، اور یہ سلام جو ہے وہ اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے کہ یہ پروردگار عالم کے توسط سے آپ کو بھیجا جا رہا ہے۔ سلام اور تحیت بھیجنے کے جو ہیں وہ 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ابتداً انسان خود امام پہ سلام کرے، جیسا کہ زیارت معصومین علیہ السلام میں آیا ہے، اور زیارات کے علاوہ بھی آیا ہے السلام علی رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اپنی طرف سے سلام کرے، یا السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، اسی طرح السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ، السلام علیکہ ایھا السید الزکی الطاہر۔ اس طرح سے گاہی جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ زائر جو ہے وہ پروردگار عالم کا جو سلام ہے ان کی طرف سے پہنچاتا ہے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں آتا ہے کہ سلام اللہ علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی خدا کا سلام ہو آپ پر، ابن سید العالمین وعلی المستشہدین معک۔ اس کے بعد اور کبھی کبھار جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے جو ہے وہ سلام معصوم علیہ السلام کی طرف پہنچایا جاتا ہے، جیسے کہ ایک شخص ہی کہتا ہے کہ اللہم بلغ محمد وآل محمد افضل التحیت و افضل السلام، یا اللہم بلغ مولانا صاحب الزمان۔ اس طرح کی طریقے سے سلام پہنچایا جاتا ہے۔ اور اس دعا میں جو سلام اور صلوات ہے وہ تیسرا حصہ ہے کہ جس کے لیے خاص طور پہ ایک خاص پروٹوکول نظر میں رکھا گیا ہے۔ حالانکہ دوسرے نوع کے جو سلام ہیں، دوسرے طریقوں کے سلام بھی جو ہیں وہ اچھے اور بہتر سلام ہیں، لیکن امام علیہ السلام کو سلام پہنچانا کہ اتنا بلند درجہ ہے اس کا، السلام علیکہ یا حجت ابن الحسن، لیکن اس کا تیسری قسم کا جو سلام جو اس دعا میں آیا ہے اس کے لیے خاص قسم کی جو ہے وہ جنہیں کہتے ہیں ہم پروٹوکولز کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ پہلے اور دوسرے سلام میں ہم یہ کہتے ہیں اے صاحب الزمان، یہ تمام دنیا جو ہے اس آپ کا محضر ہے، یعنی آپ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے، آپ ہماری زندگی میں حاضر و ناظر ہیں اور میری کردار پہ ناظر ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے اور عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم، رسول خدا اور اولیاء الہی یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ اللہم وانی اعتقد حرمت نبیک فی غیبت کما اعتقد فی حضرتہ، یعنی ہم اس طرح سے جو ہے وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہم ان کو جیسے کہ غیبت میں ہم ان کو سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم ان کو حاضر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے امام رضا علیہ السلام کی دعا میں بھی جو ہے یہ بات آئی ہے وَعَيْنِكَ النَّاظِرَ بِإِذْنِكَ وَشَاهِدِكَ عَلَى عِبَادِكَ، ہمارے مولا آپ ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور جو ہمارے دلوں میں ہے حتیٰ آپ ان کو بھی جانتے ہیں، اور آپ کی توجہ ہے اس کی طرف۔ میں آپ کی طرف سلام کرتا ہوں اور پروردگار عالم کا سلام جو ہے وہ آپ کے اوپر ہو۔ لیکن پہلے اور دوسری قسم کے جو سلام سے جو ہے وہ ہم سے بھی بہتر سلام یہ ہے کہ ہم پروردگار عالم سے یہ چاہیں
کہ ہمارا سلام جو ہے وہ آپ تک پہنچائے. اور اس سلام دعا میں جو سلام ہے وہ اسی قسم کا سلام ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمارا سلام جو ہے وہ حضرت ولی اثر تک پہنچا. اور اس قسم کے سلام میں جو مطلب ہے سلام پہنچانا ہی ہے. لیکن ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں نا، جیسے عام طور پہ کہ بھائی فلاں کو آپ ہمارا سلام کہیے گا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اپنی محبت کا اظہار کہیں تو ہم کیا کہتے ہیں سلام پہنچانے والے کو کہ میرا بہت زیادہ سلام جو ہے وہ فلاں کو پہنچائیے گا اور ان کی احوال پرسی بھی کیجیے گا میری طرف سے. اور یہاں پہ بھی اسی طرح آیا ہے کہ ہم ایک خاص محبت کے اظہار سے پروردگار عالم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا سلام جو ہے وہ زمانے کے امام تک پہنچائے. خاص طور پہ وہ عبارات اور مقدمات جو اس سلام سے پہلے جو ذکر ہوئے ہیں ان کو واقعاً اگر ہم دہرائیں، اللہم انی اسألک بوجہک الکریم و بنور وجہک الکریم و ملکک منیر و ملکک القدیم یا حی یا قیوم، اور یہ پورا حصہ اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں اس کا ترجمہ ایک دفعہ لائیں تو ہمارے ذہن میں اس اور زیادہ واضح ہوتا چلا جائے گا. ہم پہلی دفعہ ہی کہہ سکتے تھے پروردگارہ میرا سلام پہنچائے امام زمانہ تک، لیکن کیوں ہم اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں ایک طرح سے بہت زیادہ طریقے کے ساتھ اور بہت زیادہ ایک طرح سے اس کو یعنی کہ اچھے الفاظ میں جو ہے وہ ایک طریقے سے اس کا جو ہے وہ اس کو ظاہر کر رہے ہیں اپنے سلام کے طریقے کو. اور پروردگار عالم جو کہ آسمانوں کا زمین پروردگار، اے خدا جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا، اے خدا یہ گانا ہے تو ہماری طرف سے اور ہمارے تمام مومنین کی طرف سے کیوں اتنا اہتمام کر رہے ہیں ہم، جو پوری دنیا میں جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کی طرف سے جو ہے وہ سلام پہنچا، کہ اتنا سلام جو ایک پوری دنیا کے برابر ہو اور جتنا بھی اس عالم وجود کے برابر ہے، جتنا تیرا علم کا اندازہ ہے، جتنا تیرا علم ہے تو اتنا جو ہے وہ سلام زمانے کے امام تک پہنچا. یعنی ایک لافانی طریقے سے ہم جو ہے وہ سلام پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور یہ سب جو ہے وہ ایک اظہار عقیدت ہے مختلف طریقوں سے جو ان عبارات میں، ان جملوں میں جو ہے وہ جن کو بار بار تکرار کیا گیا ہے. لیکن اس چیز سے بھی ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا جو مختلف ہونا ہے اس میں خاص قسم کے مفاہیم بھی شامل ہیں، اور صرف عبارت پردازی نہیں کہ صرف جملہ بندی کر دی گئی ہے. اور عبارت میں جو جسے کہتے ہیں یہ جو فن استعمال کیا گیا ہے مختلف الفاظ استعمال کرنے کا اور جملے بندی کا، جیسے کہ زیارت وارثہ میں موجود ہے کہ کہا گیا کہ آپ پر سلام ہوئے خدا کی حجت جو تمام انبیاء کے وارث ہیں، جیسے کہ کہتا ہے کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ یا وارث نوح النبی اللہ السلام علیکم. اس طرح کے جملے استعمال کیے گئے ہیں. زیارت عاشورہ میں بھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عبارات میں جو مختلف طریقے اپنائے گئے ہیں، لیکن جب لعن اور سلام کی باری آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ 100 مرتبہ اس کو تکرار کیا جائے، دہرایا جائے. اور 100 مرتبہ جو ہے وہ ہم دشمنان خدا سے اور دشمنان اہل بیت سے جو ہے وہ خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں سے جو ہے وہ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. اس کے بعد 100 مرتبہ ہی ہم جو ہے وہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ. اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے جو آپ سے محبت ہے، جو شدید محبت ہے، ہم اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں اپنا ائمہ طاہرین علیہ السلام سے. لہٰذا ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں آپ پر سلام ہو، آپ پر درود ہو، آپ پر تحیت ہو. 100 مرتبہ سلام کے ساتھ، 100 مرتبہ زیارت کے ساتھ، لعن کے ساتھ زیارت عاشورہ میں. اس کا یہ ایک مقصد جو ہے وہ شدت ہے، محبت کی جو شدت ہے اس کا بیان ہے ائمہ معصومین علیہ السلام سے، اور آپ کے دشمنوں سے شدت کے ساتھ جو ہے وہ بیزاری کا اظہار ہے. لہٰذا جو ہے وہ دعائیت کا پڑھنے والا بھی جو ہے وہ یہاں پہ ایک عبارت میں ایک مختلف مثال کے طور پہ جملوں میں مختلف الفاظ میں اپنے یہ جو محبت ہے اس کا اظہار کرتا ہے اپنے زمانے کے امام سے. اور تمام جملوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدایا تو خود جانتا ہے کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں اپنے زمانے کے امام سے. اصل میں لب لباب یہ ہے ان جملوں کا. بس میرا بہت زیادہ سلام جو ہے وہ آپ تک پہنچا، اسی لیے جو ہے وہ
دو نقطے جو ہیں وہ دو عہد کے سلام میں جن کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ سلام جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے جو تمام دنیا کا خالق ہے، ہم امام زمانہ کو پہنچا رہے ہیں. اور ایک خاص قسم کا جو ہے وہ پروٹوکول یہاں پہ جو ہے نا وہ اہتمام یہاں پہ کیا گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ عبارات میں جو آپ کو مختلف قسم کے جملے نظر آتے ہیں اور بار بار جو تکرار نظر آتا ہے، یعنی مختلف الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم سب کا یہی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. جیسے کہ اس سے کہ پہلے جملے میں آیا اللہم بلغ مولانا الامام الہادی المہدی، اے خدایا میرا سلام اور میری محبت کا جو اظہار ہے وہ میرے مولا سے جو ہے وہ پہنچا، ان تک پہنچا، وہ امام جو اس امت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہدایت گر ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں، کہ جو امام ہادی ہیں، مہدی ہیں. اور ہادی اور مہدی کا فرق یہ ہے کہ وہ شخص جس پر خدا بند عالم کی طرف سے عنایت ہوئی ہو اس کو مہدی کہا جاتا ہے، اور جو شخص عنایت کرتا ہے اس کو ہادی کہا جاتا ہے. امام زمان ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں کیونکہ خود ہدایت کرتے ہیں اور انہیں پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، تو اس لیے مہدی ہیں. بہت زیادہ عنایات آپ کی طرف ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، اور خود امام زمانہ کی طرف سے اپنے شیعوں کی طرف جو عنایات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جیسے کہ قرآن مجید نے ائمہ معصومین علیہم السلام کو ہادی کے عنوان سے یاد کیا ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد. ائمہ طاہرین علیہ السلام کامل طور پہ جو ہے وہ تا قیامت تک ہادی کے مفہوم کا جو ہے وہ مظہر ہیں، یعنی پروردگار عالم نے ان کے واسطے سے اپنا فیض جو ہے وہ اس دنیا تک پہنچایا، اور ہدایت تکوینی اور تشریعی جو ہے وہ اس دنیا کی اور ان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہمارے ائمہ جو ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی خاص ہدایت کے ساتھ انسانوں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچائے، کمال تک پہنچائیں. اور بعض روایات میں ہادی سے مراد جو ہے وہ ہر زمانے کے امام کو قرار دیا گیا کہ ہر زمانے کے امام جو ہیں وہ ہادی ہیں، اور اس زمانے میں بھی جو ہے وہ تنہا جو ہادی ہیں اور فیض الہی کا جو واسطہ ہیں وہ امام عصر علیہ السلام ہے. القائم بامرک، صفت قائم جو ہے وہ خاص معنی کے ساتھ جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ساتھ مخصوص ہے، اور آپ کی اہم اور مشہور صفات میں سے جو ہے اس کا شمار ہوتا ہے. اور قائم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی واسطے سے اور آپ کے توسط سے اسلام کا پرچم جو ہے وہ اس دنیا پر قائم ہوگا اور اٹھایا جائے گا اور لہرایا جائے گا. امام زمان کو اس لیے قائم کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ پروردگار عالم کی خاطر قیام کریں گے اور اسلام کے پرچم کو جو ہے وہ اس دنیا پر لہرائیں گے. وَسُمِّيَ بِالْقَائِمِ لِقِيَامِهِ بِالْحَقِّ، کہ آپ حق کی خاطر قیام کرنے کی وجہ سے آپ کو قائم کہا جاتا ہے. مستحب ہے کہ جس وقت آپ کا یہ نام لیا جائے انسان جو ہے وہ اپنی جگہ سے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے احترام کے طور پہ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ کا پرچم، اسلام کا پرچم آپ کے ہاتھوں سے جب اس کرۂ زمین پر بلند ہوگا تو ہم بھی آپ کے جو ہے وہ سپاہی کی طور پر آپ کے اس قیام کے لیے اپنی 100% آمادگی کا اعلان کرتے ہیں. اور کتنا بہتر ہے کہ اس کام کے لیے ہم صادقانہ طور پر جب امام کا یہ نام آئے تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں. صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین. دعا کے اگلے حصے میں ہے کہ پروردگار اے خدایا کہ جس کا سلام جو ہے وہ امام پر ہو، ہمارا سلام جو ہے وہ اب ہمارے امام تک پہنچا، اور ائمہ معصومین علیہ السلام جو آپ کے اجداد طاہرین ہیں ان تک بھی ہمارا یہ سلام پہنچا. دوسری عبارت میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نسل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور فرزند امام عسکری ہیں، اور آپ جو ہیں وہ اسی راہ کو آگے بڑھانے والے ہیں جس راہ میں ان بزرگوار ہستیوں نے اور عظیم ہستیوں نے جو ہے وہ قربانی دی اور انہوں نے اس راہ کو اپنا ہدف قرار دیا. اس کے علاوہ ہم ایک اور کام جو اس دعا میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم
دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی مومنین و مومنات رہ رہے ہیں ان کی طرف سے ان کی نیابت میں ہم امام کو سلام کرتے ہیں. ان جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض ومغاربها سہلها وجبلها وبرها وبحرها وعنی وعن والدی. خدایا میری طرف سے اور تمام مومنین و مومنات کی طرف سے جو کہ مرد ہیں عورت ہیں اس دنیا میں جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں ان کا سلام تو زمانے کے امام تک پہنچا. اور امام زمانہ پہ سلام کرنے والا اپنی نیت کو جو ہے وہ زمان اور مکان اور افراد اور عام یعنی ایک طور پہ اس کو قرار دیتا ہے اور تمام افراد کی نیابت میں جو ہے وہ جہاں پہ بھی اس دنیا میں موجود ہیں پروردگار عالم سے یہ خواہش کرتا ہے، اس سے یہ چاہتا ہے کہ وہ سلام جو ہے وہ زمانے کے امام تک پہنچائے. وہ عبارات جملے جن میں جو ہے وہ نیابت کا عنوان جن میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے ان جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض ومغاربها سہلها وجبلها وبرها وبحرها وعن والدی. تمام یعنی یہ جو عبارات کا جو یہاں پہ بتائی گئی ہیں مختلف جملے جو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ نیابت کی طرف سے ہیں، ان سب افراد کی طرف سے، مومنین مومنات کی طرف سے جو کہ مشارق میں ہیں، مغارب میں ہیں یعنی مشرق و مغرب میں ہیں، اس کے علاوہ خشکی میں ہیں یا تری میں ہیں، اس کے علاوہ والدین وعن والدیہ میرے والدین کی طرف سے، خاص طور پہ جو حق والدین کا اپنے فرزند کے اوپر خاص طور پہ یہاں پہ والدین کا ذکر آیا ہے کہ ان میرے والدین کی طرف سے بھی جو ہے وہ پروردگار تو اس سلام کو جو زمانے کے امام تک پہنچا. خاص طور پہ ایسی عبارت ہے جو یہاں پہ ظاہر ہوئی ہے جمیع المؤمنین والمؤمنات کے بعد، یعنی والدین جو ہیں جو مومنین و مومنات میں بھی شامل ہیں لیکن ان کا علیحدہ سے تذکرہ کیا گیا ہے، خاص طور پہ ان کا ذکر کیا گیا ہے وعن والدیہ. خاص طور پہ ہمارے دینی تعلیمات میں جس طرح سے والدین کی اہمیت کا جو ہے وہ ذکر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یعنی یہاں پہ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے والدین پہ احسان کے قصد سے جو ہے وہ یہ سلام کو زمانے کے امام تک ان کی طرف سے پہنچایا گیا ہے. من الصلوات زنت عرش اللہ ومداد کلماتہ وما احصاہ علمہ واحاط بہ کتابہ. اس حالت میں کہ سلام جو ہے وہ سب کی نیابت میں جو ہے وہ بھیجا گیا ہے اور پروردگار عالم اس کو امام زمانہ تک پہنچائے گا انشاءاللہ. کہ اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے سلام کی، کیونکہ جو شخص پیغام کا حامل ہے اور وہ شخص جو کہ پیغام کو دریافت کرنے والا ہے آپ کی طرف سے، وہ ان دونوں کا مقام بہت زیادہ عظیم ہے. لہٰذا ہم صلوات میں جو ہماری طرف سے ممکن ہے سب سے بہتر، سب سے بزرگ اور عظیم حصہ جو ہے وہ نظر میں رکھیں. من الصلوات زنت عرش اللہ، وہ درود جو کہ اتنا ہے جو جتنا عرش خدا ہے. اور اس سے بھی ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ عرش خدا سے مراد تمام عالم ہستی ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، کہ پروردگار عالم عرش پر قابض ہے، یعنی تمام عالم ہستی پر جو ہے وہ پروردگار عالم کا حکم چلتا ہے. تو اس کے برابر ہم سلام جو ہے وہ پروردگار عالم سے درخواست کر رہے ہیں. زنت عرش اللہ مداد کلماتہ ما احصاہ علمہ واحاط بہ کتابہ. یہ مختلف عبارات و جملے ہیں جو کہ خاص معنی میں جو ہے وہ تمام کے تمام اس عالم وجود پر جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں. پروردگار عالم جو ہے وہ اس عالم وجود کے جو ہے وہ اندازے کے مطابق اور پروردگار عالم کے جو کلمات ہیں ان کے اندازے کے مطابق اور جتنا پروردگار عالم کا علم ہے اس کے مطابق، قرآن کریم کے حروف، مطالب اور علم جتنا تیرے پاس ہے، میرا سلام، میرے والدین کا سلام اور تمام مومنین مومنات کا سلام جو تمام دنیا میں موجود ہیں ان کا سلام تو ان سب کے برابر ہمارے زمانے کے امام تک پہنچا. واقعاً یہ چیز سوچنے کے قابل ہے کہ قرآن مجید کا علم کتنا ہے. اور ہم نے جس سے پہلے بھی بتایا تھا قرآن مجید جو ہے وہ اس عالم وجود کی کاپی ہے. قرآن جو ہے وہ اس میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے، جیسے کہ خود ارشاد ہے قرآن مجید میں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اب جو ہم پروردگار عالم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ
اس قرآن کے علم کے مطابق اور جو کچھ اس کتاب میں تو نے ثبت کیا ہے اس کے مطابق تو زمانے کے امام پر سلام اور صلوات اور درود بھیج، یعنی ایک عالم وجود کے کے برابر ہم اپنے زمانے کے امام کی طرف جو ہے وہ سلام جو ہے وہ بھیج رہے ہیں۔ اور بہت عظیم جملات ہیں واقعی کہ ایک اس قسم کا اظہار ارادت جو ہے وہ ہو اپنے زمانے کے امام کے لیے کہ جتنا اندازہ ممکن ہے، یعنی پروردگار عالم کے لیے، حالانکہ خدا کے لیے کسی اندازے کی کوئی حد نہیں ہے، میری طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے جو ہے ہمارے زمانے کے امام کو جو ہے وہ تو سلام پہنچا۔ اور القائم ما بامرک کی جو صفت بیان کی گئی ہے امام کے لیے کہ اے پروردگار ہمارے امام پہ سلام بھیج، اور ان کو یہ پروردگار عالم تو یہ ہماری طرف سے یہ ان کو یہ کہہ کہ تمام دنیا جو ہے وہ ہم نے آپ کی نصرت کے لیے جو ہے وہ تیار کی ہے اور کر رہے ہیں، ہم تیار ہیں کہ اپنی تمام ہستی، اپنا تمام وجود جو ہے وہ آپ کے لیے قربان کر دیں، نہ صرف یہ کہ اپنا وجود بلکہ تمام تر جتنے بھی ہمارے وہ لوگ جو ہم سے وابستہ ہیں، والدین ہیں، اطراف کے لوگ ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، تمام مسلمان جو ہیں وہ آپ کے رکاب میں حاضر ہونے کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام کے دشمنوں سے جو ہے وہ مبارزے کے لیے اور جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ ہمارا کیونکہ عمل سے بھی انسان کے ثابت ہونا چاہیے، پروردگار عالم تو یہ جانتا ہے کہ ہر شیعہ کے دل میں جو ہے وہ کیا گزر رہی ہے اس وقت، اور اس کا دل کس طرح سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے دھڑکتا ہے۔ اور ہر شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حالانکہ اس کی دسترسی نہیں ہے اپنے زمانے کے امام تک، اور یہ کہ اس کا امام، ان کے جو امام ہیں وہ ہمارے درمیان ہمارے معاشرے میں ظاہر نہیں ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اس سے تکلیف ہوتی ہے جب وہ اس دنیا میں ظلم و جبر دیکھتا ہے، اس کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ کسی دن اپنے زمانے کے امام کی رکاب میں ان کی خدمت میں ہو، اور یہ جو ظلم اور یہ جو بربریت ہے جو ہے وہ اس عالم سے جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن اس کے اگر عمل میں ہم یہ دیکھیں کہ عمل میں یہ شیعہ جو ہے وہ تیار نہیں ہے یا ہم تیار نہیں ہیں، تو ان جملوں کی تکرار کے ساتھ اور ان مفاہیم کے بیان کے ساتھ کیا ہوگا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک لقلقہ زبانی رہ جائے گا، اور ایک طرح سے آپ کی ہماری زبان کی جو صداقت ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم عمل کرنا شروع کریں گے تو یہ ہماری زبان کی صداقت ہمارے عمل سے انشاءاللہ جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ انشاءاللہ دعا کا اگلے حصے کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔